عصر کے بعد میں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارا اللہ کے پکڑ اور عذاب سے ہم بچ جائیں اور آسانی سے جنت میں چلے جائیں، یا کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہاں کچھ پٹائی اور پریشانی ہو؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ آسانی سے کام بن جائے، تو آسانی سے اور حساب کتاب بھی نہ ہو۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا حساب قیامت کے دن آسان لینا۔ اللہم حاسبنی معنی کیا ہے؟ اللہ ہمارا حساب لیجئے۔ کیسا حساب؟ حسابا یسیرا، آسان حساب لیجئے۔ اس دعا کو یاد کر لو، اللہم حاسبنی، پڑھیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اے اللہ ہمارا حساب قیامت کے دن آسان لینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو آپ نے عرض کیا کہ آسان حساب کیسا ہوگا قیامت کے دن؟ اس سوال کی برکت سے امت کو اس الفاظ نبوت کی شرح مل گئی اور بزبان نبوت ملی۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے اس حدیث کی شرح علماء کرتے، لیکن الفاظ نبوت کی شرح بزبان نبوت سنا رہا ہوں آپ کو کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اپنے ان الفاظ کی اور اس حدیث کی کیا شرح فرمائی۔ فرمایا، اے عائشہ، آسان حساب قیامت کے دن اس کو کہیں گے کہ نامہ اعمال خدا کے سامنے پیش ہو اور اللہ تعالیٰ کچھ نہ پوچھیں کہ کتنی نماز پڑھی، کتنا روزہ رکھا، دیکھتے ہی فرمایا جاؤ جنت میں۔ دوستو، آج ہم میں سے کچھ مسافر بھی ہیں، آپ میں بھی بہت سے نیک بندے ہیں، دعا کرو اللہ قیامت کے دن ہم لوگوں کا حساب آسان فرما اور کچھ نہ پوچھیں۔ کیوں صاحب، پوچھنے میں کیا خطرہ ہے؟ وہ خطرہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، من نوقش عذب، جس سے سوال جواب شروع ہوا بس عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے سوال کا کون جواب دے سکتا ہے؟ اللہ کے سوال جواب سے کون نکل سکتا ہے بھائی؟ من نوقش، جس سے اللہ تعالیٰ نے سوال جواب شروع کر دیا، خیریت نہیں، عذب حضور فرماتے ہیں اس کو عذاب دیا جائے گا۔ لہٰذا ایک تو نسخہ یہ ہے کہ آپ اس دعا کو یاد کر لیں، بہت آسان سی دعا ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ جس کو نہ یاد ہو تو امام صاحب سے پوچھ لینا، یہ بتا دیں گے پھر۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارا حساب قیامت کے دن آسان لینا۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی۔ دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ ایک صحابی نے پوچھا، عائشہ صدیقہ صحابیہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کے دن کوئی ایسی بھی بندے آپ کے ہوں گے جن کا کچھ حساب نہیں ہوگا اور بے حساب بخشش ہو جائے گی ان کی؟ آپ نے فرمایا ہاں، جو اکیلے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، قیامت کی پکڑ، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے اکیلے میں رو لیتے ہیں، استغفار و توبہ کر لیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا ایک نسخہ اور بھی ہے، یہ دعا بھی معمول بنا لیجئے، اور کبھی کبھی اکیلے میں 2 رکعت توبہ پڑھ کر اللہ سے کچھ رو لیجئے۔ اگر آپ کہیں صاحب آنسو کہاں سے نکلے گا، ہمارا دل تو بہت سخت ہے، لیکن سخت دل سے بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، سنا ہے سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، سنا ہے سنگ دل کی آنکھ سے، خاور صاحب سنا ہے، سنا ہے سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، اگر سچ ہے تو دریا کیوں پہاڑوں سے نکلتے ہیں، اگر سچ ہے تو دریا کیوں پہاڑوں سے نکلتے ہیں۔ اگر پہاڑوں سے دریا نکل سکتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھی رو سکتی ہیں۔ جب اللہ کا خوف، رونے والوں کے ساتھ رہو جن کا دل پانی ہے خدا کے خوف سے، کونوا مع الصادقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، رونے والے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھو اٹھو۔ ایک عالم نے مجھ سے کہا کہ میں نے پاکستان سے کعبہ شریف میں حاضری کے لیے سوچا تھا کہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے غلاف کعبہ پکڑ کر، غلاف کعبہ پکڑنا کہاں سنت ہے، یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے۔ جس کو دیکھو جہاں پکڑے بیٹھا ہوا ہے، دروازہ کعبہ سے حجر اسود تک کا جو دیوار ہے، ملتزم اس کو کہتے ہیں، یہاں جو غلاف لٹکا ہوا ہے اس کو پکڑ کر دعا مانگنا سنت ہے، اس کے علاوہ کہیں سنت نہیں ہے۔ جتنا غلاف لٹکا ہوا ہے دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیان میں، وہاں سینہ لگا کر، گال دیوار سے لگا کر، چپٹ کر کے اللہ سے رونا، یہ سارے نبیوں نے کیا ہے۔ اس ملتزم پر سارے نبیوں کے سینے لگے ہیں، دعائیں مانگی۔ تو اس عالم نے مجھ سے کہا کہ میرا تو آنکھیں خشک ہو گئیں اور مجھے تو رونا ہی نہیں آ رہا ہے، کیا میری قسمت کچھ پھوٹی ہے، کیا ہے؟ میں تو بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ جائیے ملتزم پر، وہاں کچھ پہلے سے رو رہے ہوں گے، رونے والوں کے پاس کھڑے ہو جاؤ، انشاءاللہ رونا آ جائے گا۔ بس فوراً گئے،
मुल्तज़म पर कुछ बंदे धाड़े मार मार के रो रहे थे। जैसे ही इन्होंने रोने की आवाज सुनी ये भी रोने लगे। ये है सोहबत का असर। लोग कहते हैं सोहबत से क्या होता है, देसी आम लंगड़े आम की कलम से लंगड़ा आम बन जाता है। देसी दिल, खुदा से गफलत वाला दिल, नाफरमानी वाला दिल जो दुनिया में डूबा हुआ है, अगर अल्लाह वालों के दिल से उसका पैबंद हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला वली अल्लाह हो जाए। दुनिया में जितने वली अल्लाह हुए हैं किसी वली की सोहबत से हुए हैं। अपनी तन्हाई की इबादत से कोई वली नहीं हो सकता जब तक कि उसे सोहबत नसीब न हो। रिजवान की चैन एंड गिफ्ट सेंटर लाया आपके कारोबार की तशहीर के लिए लकड़ी, प्लास्टिक और मेटल के की चैन, कलाक, मोबाइल स्टैंड और दीगर गिफ्ट आइटम्स अपनी दुकान, स्कूल, रेस्टोरेंट और फैक्ट्री वगैरह की मशहूरी के लिए अपने पसंदीदा की चैन, कलाक और दीगर डेकोरेशन और गिफ्ट आइटम तैयार करवाएं। बराए राब्ता 0306 6167 0345 9630 979। रिजवान की चैन एंड गिफ्ट सेंटर, शाहदरा, लाहौर।